جس کو میں نے گستاخ غامدی قرار دیا ہے اس سے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن جس نے خود کو گستاخ رسول قرار دیا ہے اس سے بات ہو سکتی ہے۔ پھر میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں کہ آپ جیسے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ میں گستاخ جاوید احمد غامدی ہوں یا گستاخ حسن الیاس ہوں، حالانکہ میری طبیعت میں نہیں ہے گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ جو میرا مدعا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے الزام لگا کے چلیں، آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ میں آپ احباب کا گستاخ ہوں، تو اس لیے آپ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ لیکن جس نے خود کو ڈکلیئر کیا وہ پوری کتاب لکھ ماری ہے گستاخی پہ، لائیو گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پھر اگر میں کہوں کہ آپ لوگوں کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی لیبل لگا دیا، بٹ دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو ایکسپلین۔ اپنے لوگوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ گستاخ رسول سے بات کی جا سکتی ہے جو خود کو کہتا ہے کہ وہ ہے، اور جس کو آپ گستاخ غامدی کہہ رہے ہیں اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں نے جہاں پر اس پروگرام میں ہوئی ڈسکشنز پر اعتراضات کیے، جو علمی موضوعات آپ نے وہاں پر ڈسکس کیے تھے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ حسن بھائی کو حارث سلطان صاحب کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ حارث سلطان صاحب کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ نبی الاسلام کے حوالے سے، اللہ رسول کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ ہمارے نبی الاسلام کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہو اور اللہ پاک کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتا ہو، تو قرآن خود ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور خاص کر تب دور رہنا چاہیے جب آپ باقی جو ہمارے روایتی قسم کے علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے ساتھ تو ڈیبیٹ تو خیر کیا، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ گفتگو میں انگیج بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کہ شرعام جن کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے گفتگو کرنے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو الگ الگ اگر آپ سمجھیں گے تو اس سے میری رائے، میرا نقطہ نظر واضح ہوگا۔ پہلی چیز اصولی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی نقطہ نظر، کوئی مکتبہ فکر، کوئی اسکول آف تھاٹ یا کوئی فرد اور بندہ دین کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کسی پہلو سے اہانت کرتا ہے اور اس کا ایک پورا کا پورا تنقیدی منہاج ہے، نقطہ نظر ہے، تو اس سے مکالمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کروں کہ کیا ایسا شخص اگر آپ کے سامنے آ کر اپنا کوئی ایسا اعتراض پیش کرتا ہے جو آپ کی نظر میں آپ کے پیغمبر کا جو مقام اور منصب ہے اس کے برخلاف ہے، یا اس کا کوئی اس کے بارے میں تبصرہ ہے جو آپ کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے، تو علم اور عقل کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا ہمیں اللہ کی کتاب میں کہیں پر نظر آتا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں؟ تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے علم اور عقل کے پہلو سے کسی چیز کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کو پڑھ کے یہ چیز آپ پر دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس کے پیش نظر استدلال کرنا ہے۔ استدلال اس کے مخاطبین جس بھی سطح سے کریں، وہ اپنا مکالمہ، اپنی گفتگو اپنے معیارات پر ان کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ قرآن مجید جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو آپ کے مخاطبین میں یہ تمام لوگ موجود تھے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے اہل خانہ پر تہمتیں باندھی۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اجمی غلاموں سے کچھ چیزوں کو حاصل کر کے خدا کے نام پر من گھڑت بیان کرنے کا الزام دیتے تھے۔ اس سے زیادہ اور توہین آمیز ان کی حرکات قرآن مجید نے خود نقل کر کے بتائی ہیں کہ یہ وہ مجروح طبقات ہیں اے پیغمبر جو تمہارے مخاطب ہیں۔ ان مجروح طبقات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کی کتاب نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر تمہارے مخاطبین اس درجے کے لوگ ہیں لہذا ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مکالمہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید نے پوری سنجیدگی سے، پوری متانت سے ان تمام اعتراضات کو ایک ایک کر کے زیر بحث لا کے رفع کر دیا ہے۔
ان کو ختم کر دیا ہے کہ سامنے والے جس بھی سطح پر توہین کریں، تنقید کریں، اعتراض کریں، وہ سرے سے باقی نہیں رہتا۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، تو قرآن مجید اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو کلام یہ پیش کر رہا ہے، آؤ اس کلام کا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ شعراء سے اس طرح کا کلام صادر ہوتا ہے۔ شعراء تو یہ کام کرتے ہیں کہ صبح ایک وادی میں گھومتے ہیں، دوسری وادی میں گھومتے ہیں اور آوا کی پیروی کرتے ہیں، کہ ان کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، نشو و ارتقاء اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی انسان ہے جس نے خود سے چیزوں کو گھڑ کے بیان کر دیا ہے تو وہ تو خود کہتا ہے وَلَكُمْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمَرَ، کہ میں نے تمہارے معیار پہ، تمہارے زمانے میں ایک عمر گزاری ہے، کیا تم نے میرے اندر کوئی اکتساب علمی کا ملکہ پایا، کوئی نشو و ارتقاء میرے اندر دیکھا، کوئی میں فلسفی حکیمانہ دانشمندانہ گفتگو کرتا تھا جس کے نتیجے میں قرآن کا صدور ہو گیا کہ تمہارے یہاں علم کا صدور ایسے ہوتا ہے؟ تو الغرض ہر جگہ پر قرآن مجید نے ان گستاخوں کے، ان منکرین کے، ان لوگوں کے جو قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، ان کا جہاں استدلال ہے غلط صحیح، توہین آمیز صحیح، اس کو زیر بحث لا کر ریفیوٹ کیا ہے استدلال کی بنیاد پر۔ تو اللہ کی کتاب تو ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ کے دین پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، آپ کے پیغمبر کی کوئی اہانت کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی الزام دھر رہا ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ استدلال پر گفتگو کرنے کی جگہ پر آ گیا ہے تو آپ اپنے استدلال پیش کریں، اس کو جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے اس کو کرنے دیں، کیونکہ آپ جب استدلال پیش کریں گے تو وہ استدلال آپ کے معیار کو واضح کرے گا۔ کسی گستاخ، کسی مرجو انسان سے جب آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی اس گستاخی کے ساتھ انگیج ہو کے آپ اپنے آپ کو گستاخی کی جگہ پہ نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو علم کی برتر جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں پر وہ اور اس کے سننے والے بے شمار لوگ اس جانب متوجہ ہوں کہ یہ جو رد عمل کی کیفیت ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، کوئی ان سے بات کرنے پر تیار نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا مکالمہ کیا جا سکتا ہے، کیا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ تو میں جس کتاب کو مانتا ہوں اس نے پورا کا پورا مکالمہ اپنے اس پلاٹ کے اندر ان لوگوں سے کیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، آپ پر الزامات دھرتے ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور آپ کے اہل بیت کی کریکٹر کو سرعام پامال کرنے کی نعوذ باللہ جسارتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان سے گفتگو کی ہے۔ تو میں اللہ کی کتاب کے اندر جو اسوہ خود پیغمبر کا زیر بحث ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ میرے لحاظ سے ہر مسلمان کو جس کے سامنے دین کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی تنقید آتی ہے، اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے استدلال کی بنیاد پہ اس کو ریفیوٹ کرنا چاہیے۔ لوگ تو اپنے لحاظ سے جس چیز کو حقیقت سمجھیں گے، اپنی شخصیت، اپنی تربیت، اپنے کردار کے حساب سے اس پر تنقید کریں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان گرے ہوئے لوگوں کو جو کوئی پستی میں جا چکا ہے ان کو وہاں سے نکالیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو رد عمل تمہارے یہاں اس پیغمبر کے بارے میں پیدا ہوا، ہمارا پیغمبر وہ نہیں ہے۔ یہ دعوت کی زبان ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عہد کا علم اور مذہبی علماء دعوت کی زبان بھول چکے ہیں، وہ فتوے کی زبان جانتے ہیں، اور یہ زبان ان کے ہاں 1000 سال کے تعاملات سے پیدا ہوئی ہے۔ جس وقت قضات کا منصب ان کے ہاتھ میں تھا اور جوڈیشری کے ذریعے وہ فیصلے نافذ کرتے تھے، تو وہ لوگوں کے اقوال کا تجزیہ کر کر بتاتے تھے کہ یہ اب اس سوسائٹی میں کس حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اس کا رد عمل ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے قضات اور قانون کے ذریعے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، جب بھی عصر حریت، عصر استدلال آیا ہے گزشتہ 2 صدیوں میں، تو لوگوں کے اندر جو رد عمل تھا وہ پھوٹ کے باہر نکلا ہے۔ تو اگر پہلے دن سے ہم نے دعوت کی زبان بولی ہوتی، ہمارا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ گستاخ اور اہانت کرنے والے یا تنقید کرنے والے تو ایک طرف، خود دینی امور کی تفہیم میں جس نے اختلاف کیا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یعنی احمد بن حنبل کو ایک کلامی مسئلے کے اندر اختلاف کرنے پہ کیا کیا حرکتیں ہم نے کر دی ہیں۔ خود ہماری مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو یہ دعوت سے عدم آشنائی کا نتیجہ ہے۔ دعوت کی زبان یہ زبان نہیں ہوتی۔ دعوت کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو قرآن کی زبان ہے۔ قرآن اس میں ان کے استدلالات کو زیر بحث لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو آؤ میں تمہارے باہمی تضادات واضح کرتا ہوں۔ یہ تمہارا استدلال ہے، یہ پیغمبر اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، یہ تمہارا استدلال ہے خدا کے اوپر، آؤ ہم بتاتے ہیں کیسے افتراء علی اللہ ہے، کیسے شرک کی اخلاق کی برائی ہے، کیسے جو شریعت تمہیں دی گئی تھی تم نے اس میں تبدیلی کر لی۔ تو یہ معاملہ ہے جو ایک بندہ مومن کے سامنے ہونا چاہیے ہے، اور میں اس باب میں قرآن مجید کو مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ دوسرا نقطہ ہے
علم اور عقل کے مسلمات. جس شخص سے آپ مکالمہ کر رہے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے کہ وہ اس وقت مکالمے پر تیار ہے, گفتگو پر آمادہ ہے, یا وہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو ننگا کر کے آپ کے سامنے پیغمبر کی توہین کرنا چاہتا ہے اور آپ اس توہین کی اشاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو علم اور عقل یہ کہتے ہیں کہ ایسے جہلا سے اعراض کرنا چاہیے. تو میں ہمیشہ اس کا اہتمام کرتا ہوں, صرف ملحدین میں نہیں, مومنین میں بھی اور علماء کرام میں بھی, جن لوگوں کو اللہ نے جہالت کے منہاج پر فائز کر دیا ہو اور جو منہ سے جھاگ نکالتے ہوں اور گفتگو سے پہلے چیلنجز کرتے ہوں کہ آپ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم 2 اور 2 4 کر کے دکھا دیں گے اور ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, اور یہ اور وہ روزانہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اس لب و لہجے کے اندر پبلک میں ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں, چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہم دیکھو ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو ان لوگوں سے میں اعراض کرتا ہوں. میں قرآن مجید کی اس ہدایت کا اطلاق ان لوگوں پہ کرتا ہوں, چاہے وہ مرتدین میں سے ہوں, چاہے وہ ملحدین میں سے ہوں, چاہے وہ مومنین میں سے ہوں یا علماء میں سے ہوں, جو بھی ان کی شناخت ہو. اگر ان کا عرفی جو تعارف ہے وہ جہالت پہ مبنی ہے اور وہ مکالمہ نہیں چاہتے, گفتگو نہیں چاہتے, ایک دوسرے کا نقطہ نظر جاننا نہیں چاہتے, تو اس طرح قرآن مجید نے کہا عارض عن الجاہلین, ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. میں یہی رویہ اختیار کرتا ہوں. جن صاحب سے میں نے گفتگو کی ان کا کریکٹر, ان کا ماضی وہ جانے اور دنیا کا قانون جانے. آپ لوگوں کو ان پر اعتراض ہے, ان پر اس سے گفتگو کریں, ان کو بتائیے کہ سنجیدہ استدلال کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. مجھ سے جب انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ میں ایک سنجیدہ انداز میں اپنے سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا, میں کوئی نیچا نہیں دکھا رہا, میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر اس شخص کو اس طرح بے آبرو نہیں کروں گا, میں عزت اور تکریم کے ساتھ گفتگو کروں گا. انہوں نے اس بات کا پبلک میں اعلان کیا. میرے لیے یہ بات بہت خوش آئند تھی کہ اگر ایک شخص اس طریقے سے گفتگو پر آمادہ ہے تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنی بات ان کی خدمت میں رکھوں, اور بالکل اس جذبے کے ساتھ کہ ہم جس خدا کی کتاب کو مانتے ہیں اس کا استدلال ان کی خدمت میں پیش کروں, اور اس استدلال میں اگر کوئی اسکام ہے, ان کی کوئی تنقید اور اعتراض سامنے آتا ہے تو اپنے نقطہ نظر کا جائزہ لوں. میں خود دین کو شعوری طور پہ تسلیم کرتا ہوں. میرے شعور کے آگے جب کبھی سوالیہ نشان آئے گا تو یہ میرے دین کا تقاضا ہے کہ میں اثر نو طور پر اپنی تعبیر کو دوبارہ سے ریویو کروں. تو میں اسی نیت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. 1-1.5 گھنٹے کا ہماری گفتگو ہوئی, مکالمہ ہوا. اس مکالمے کے اندر آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی غیر شائستگی اپنائی ہو, اس مکالمے کے اندر آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی توہین آمیز کلمہ کہا ہو, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے, گلے لگانا چاہیے. یہ بات خوش آئند ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں پہلے لب و لہجے کی تلخی تھی, اس کے جملے تند و تیز ہوتے تھے, وہ اسلام اور مسلمانوں کے شاعر اور ماننے والے پیغمبروں کے بارے میں بھی غیر محتاط رویہ اختیار کرتا تھا, تو اس نے اگر کسی گفتگو میں اس میں بہتری پیدا کی ہے تو یہ بات تو ہم لوگوں کے لیے باعث تشکر ہونی چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دعوت کی زبان بولنا بھول گئے ہیں اور ہم فتوے کی زبان میں لوگوں سے مکالمہ کرتے ہیں. بات یاد رکھیں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ بالکل نقطہ نظر اسی نوعیت کا مسیحیت نے اپنایا تھا, اور جو کچھ پھر اس کا انجام ہوا ہم نے دیکھا کہ جتنا کچھ دین سوسائٹی میں موجود تھا اس کو بھی لوگوں نے رد عمل میں آ کے نکال لیا. یہ رد عمل جب پیدا ہوتا ہے کمیونٹیز کے اندر اور یہ جوالا مکھی کی طرح اندر موجود ہوتا ہے, یہ پھٹتا ہے. میں روزانہ لوگوں سے بات کرتا ہوں, ملتا ہوں. اس وقت دنیا بھر میں مسلمان ہیں جو بظاہر شناخت مسلمانوں کی رکھتے ہیں, لیکن اسی رویے کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے اعتراضات کو, ان سے گفتگو کو, ان سے مکالمے کو دبا دیا ہے, وہ اندر سے ملحد ہیں. آپ ان سے گفتگو کریں وہ دل میں گالیاں نکالتے ہیں, موقع ملتا ہے تو اپنے حلقوں میں بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں. تو اگر ہم نے یہی صورتحال رکھنی ہے اور اپنی نسلوں کو ایمان سے غیر محفوظ کر دینا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا مذہب کسی استدلال پہ نہیں کھڑا, جب تم اس پر اعتراض کرو گے تو ہم تمہارا ایمان ناپنے آ جائیں گے, تم پر فتوے صادر کر دیں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا جو کچھ آپ کو ابھی حاصل ہے. اور جب رد عمل پیدا ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت کے خلاف, مذہبی فقیر اور فریسیوں کے خلاف, تو وہ اس درجے میں پہنچتا ہے کہ لوگ معبد کو پھر ڈانس کلب بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ جائیے یورپ میں, وہاں جا کر اس قوم کی نفسیات کا جائزہ لیں کہ جن کے اوپر اس طرح کا مذہبی جبر اور نفاذ اور نہاب رہا, ان لوگوں نے پھر رد عمل میں آ کے معبد کو بے حیائی کا اڈا بنا لیا کہ اگر یہ ہے تو ہم اس جگہ پر یہ آ کر کام کریں گے. تو یہ میری رائے ہے. میں
علماء اس معاملے میں جو جذبز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں اسپیس دی ہے، اور آپ نے ایک معذرت خانہ رویہ لوگوں نے کہا اپنا لیا. بھئی معذرت خانہ رویہ تو تب اپنایا جائے نا کہ جب جو آپ نے مذہبی تعبیر سمجھ لی ہے میں بھی اس کو درست سمجھتا ہوں اور میں اس کا جا کر دفاع کروں. اگر میں مرتد کی سزا کو قتل نہیں سمجھتا، اگر میں مثال کے طور پہ قرآن مجید کی کسی ہدایت کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح آپ نے سمجھا ہے، تو میں تو اپنا فہم دین بیان کروں گا نا. وہ آپ کے لیے معذرت خواہی ہوگی، میرے لیے وہ دین کا بیان ہے. اور یہ میں اگر آگے بڑھ کے عرض کروں کہ لوگوں پر یہ الزامات دھرنا بغیر ان کا استدلال جانے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی ملت کے سامنے بیٹھ کے معذرت خواہی میں دین تبدیل کر دیا ہے، تو کیا دوسرے کو بھی یہ کہنے کا حق ہوگا کہ آپ نے محض اپنی روایت پرستی میں، اپنے اکابر کی تقلید میں اور اپنی تعبیر کے آگے سرفگندہ ہو کر اس کو تبدیل نہ کرنے کی پیش نظر دین کے تار و پود بکھیر دیے ہیں، دین کو برباد کر دیا ہے، لیکن اپنی فکر پہ دوبارہ غور و فکر کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے. تو میں نے جو کچھ باتیں وہاں پہ عرض کی وہ میرا بطور طالب علم کے فہم دین ہے، جو کچھ میں نے مکتب فرائی کے علماء سے سیکھا ہے، بالخصوص ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں دین کا مطالعہ کیا، اس کو میں نے وہاں پر پیش کیا. علماء کرام آگے بڑھیں اور سنجیدگی سے ان نکات پر گفتگو کریں اور بتائیں کہ جو استدلالات آپ نے قرآن سے پیش کیے ہیں ان پر ہمیں یہ اعتراض ہے، ان پر ہماری یہ استدلال ہے، ان پر ہماری یہ رائے ہے. جو عام طور پہ لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں اس کا ہم نے جواب دیا ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں. تو اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ نہ قرآن مجید سے واقف ہیں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے اسوے سے واقف.